بسم اللہ الرحمن۔ روزے میں ناف میں تیل ڈالنا، کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے، جی لگا سکتے ہیں۔ ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا؟ دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی بروس سے، جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے۔ روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کھائیں، افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے، کھائیں پئیں، پانی پئیں، پھر دن میں سو جائیں، آرام کر لیں دن میں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دن میں ایک مصروفیت ہوتی ہے، تو وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بیماری کا خطرہ ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے، اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم۔ اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے، ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے، کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خوب سمجھیں۔ تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاءاللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو، تو اتنا نہ کھائیں نا۔ رمضان میں تو آپ وزن کم کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رمضان میں آپ کیا کریں، صبح سحری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں، باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں، روٹی چاول کم کریں آپ، تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی۔ پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا۔ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا وہ مؤخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ 3 ٹرم جو ہے وہ فدیہ، کفارہ اور قضا، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 آنورڈ۔ ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں، اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھ لیں، سردیوں میں بھی جا کے قضا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں قضا ہوگا، یہ آپ کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں میرے جو مینسز کے روزے چھوٹتے تھے نا رمضان کے، وہ میں اگلے سال شعبان میں ان کی قضا دیا کرتی تھی۔ البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں فتاوی صحابہ کے موجود ہیں کہ اگر کوئی 1 سال سے زیادہ ڈیلے کر دے اس کی قضا، تو پھر وہ 1 روزے کا فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں، قضا بھی رکھے۔ اس پہ یعنی صحابہ کے فتاوی موجود ہے۔ اگر 1 سال کے اندر قضا کر لیتے پھر ٹھیک ہے۔ عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا، قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ جی مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی۔ اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، یہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مسافر کو، مریض کو، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، 8-9 مہینے اس میں روزے، یعنی 1 سال کے روزے اس کے گئے، اب 2 سال دودھ پلانا ہے، 2 سال کے اگلے روزے گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر 1 سال کے روزے گئے، پھر 2 سال دودھ پلانا ہے، یوں کرتے ہوئے 5 6 7 کئی 8 9 سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں، تو وہ پھر 9 سال کی قضا کون دے گا؟ وہ پھر اکٹھا فدیہ دے دیں، معافی ہو جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر وہ قضا کر سکتی ہے کریں، ضرور کریں۔